जाएंगे, दुनिया को नहीं पता चलेगा कि आपने मातम क्यों किया है। ये तकरीर बताएगी कि ये मातम क्यों कर रहे हैं। ये रोडों पर आंसू लेकर आंखों में क्यों निकले। ये थोड़ी देर के लिए ये टेम्पो का जो रुख है थोड़ा इसको दुरुस्त करवाएंगे तो सीटी बंद हो जाएगी। सारी शख्सियात हमें नहीं दिखाई देती मगर हैं। उसी तरह से हमारे मुल्क, हमारे देश, हमारे वतन की इंटेलिजेंस भी है जो मुसलमानों के हर फिरके के प्रोग्रामों पर अपनी निगाह बनाए हुए है। हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी। आपको एहसास हो या ना हो लेकिन हमें है। आज के दिन नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा है यजीद की बैयत का इनकार करके। ये इनकार बैयत क्या था? 50 बरस के अंदर नबी की वफाते तैयबा से सन 10 हिजरी से सन 60 हिजरी तक वो आलम हो गया था। मेरी तरफ आप मुतवज्जे रहे, आवाज हर तरफ पहुंच रही है। वो आलम हो गया था कि दुनिया के सामने सही सीरत रसूल खत्म हो गई। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि रिसालत का तसव्वुर यजीदियत के सांचे में ढाल दिया गया और उसी फर्क को बता हुसैन उठते थे कि ये जो पूरा सवाद आजम है यजीदियत है और हुसैन के पास ये है कि हम कयामत तक जमाने को ये बताते रहे कि हुसैन क्यों शहीद हो गए। ये याद रखिएगा। और अगर ये नहीं जाना तो फिर आप अंदर मातम कर लीजिए, अंदर शब्देदारी कर लीजिए। लेकिन अगर दुनिया को ये बताना है कि हुसैन क्यों शहीद हो गए तो फकत इतना सा है कि हुसैन ने देखा कि मेरे नाना के दीन जिसका नाम इस्लाम है उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है। उसकी शक्ल का नाम यजीदियत हो गया है, मरवानियत हो गया है, उसकी शक्ल का नाम अबू सुफियानियत हो गया है। ये जब हुसैन ने देखा ना तो असले सीरत रसूल दुनिया को बताने के लिए वो इस्लाम और है, ये इस्लाम और है। पर यही अज़ादारी भी भारत की धरती पर अलम उठ के सुबह कयामत तक बताती रहेगी कि हुसैनियत और है, अलकायदा और है, हुसैनियत और है, दारिश और है, हुसैनियत और है, सिपाहे सहाबा और है, हुसैनियत और है, लश्कर तैयबा और है, हुसैनियत और है। पर आज हम हिंदुस्तान में पूरी इंटेलिजेंस को ये फर्क बताना चाहते हैं कि नबी के बाद नबी के दीन में इतनी मिलावट कर दी गई कि हम मुसलमान होके भी नहीं समझ पाते कि कहाँ असली सीरत है। इसलिए हुसैन का अलम उठा के दुनिया के सामने आ जाते हैं कि जहाँ हुसैन है वहाँ रसूल है। लेकिन ये बातें मेरी जज्बाती नहीं है कि आपको खड़ा कर सके, उभार सके, लेकिन जो साहिबाने फिक्र हैं वो पैगाम लेके जाएंगे। और ये पूरे जुलूस का एक मैसेज है जो मैं ये देना चाहता हूं। हम मजलूम के हामी हैं। हम करबला से इस्लाम को इसलिए लेके चले हैं कि करबला का इस्लाम गला कटा के मानवता की रक्षा करने का पैगाम देता है और यजीद का इस्लाम गला काट के हुकूमत करने का पैगाम देता है। तो जिन्होंने गला काट के हुकूमत की है वो यजीदियत की हुकूमत है, जिन्होंने ठोकर मार के हुकूमत को गला कटा दिया है वो हुसैनियत की हुकूमत। जी तो आप बोलते भी आए ना कि मैं बातें सही कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या आज हम बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं अपने देश में। एक तरफ हमारे भक्ति और देश की रक्षा भी है और दूसरी तरफ से एक सही इस्लाम का तारुफ भी है जो इस्लाम धरती पर जीने का सबक देता है, जो इस्लाम धरती पर मानव जिंदगी का एक संविधान देता है। उसमें दुनिया के सामने अगर पेश करना है तो उस इस्लाम के लिए हमें एक अलग
ہمیں یہ تابوت کافی ہے. یہ سب علامتیں ہیں جو دنیا کو بتا دیتی ہیں کہ راستہ تو گلا کٹا کے انسانیت بڑھ رہے ہیں, آتنکوادی نہیں آ رہے. یہ یاد رکھیے, جب بھی نبی کی سیرت سے اسلام ہٹے گا آتنکواد بن جائے گا, کیونکہ اسلام ہے مصطفیٰ کی سیرت کا نام. واہ واہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی زندگی کا نام اسلام ہے, صحابہ کی زندگی کا نام اسلام نہیں ہے. واہ ارے اتنا تو بولتے آؤ میرے ساتھ نا. اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر, خار اپنی جگہ, گنچائے تر اپنی جگہ پر. خار اپنی جگہ, گنچائے تر اپنی جگہ پر. پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے, اور رہنوں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے. تو یاد رکھیے گا, اسلام صحابہ کی سیرت کا نام نہیں ہے, اسلام مصطفیٰ کی سیرت کا نام ہے. اب اگر مصطفیٰ اپنی ہی سیرت کا تعارف 12 جلدوں میں کرا کے یہ کہہ دیں کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد, کلنا محمد, تو اب کربلا میں حسین جو بھی کرے گا مصطفیٰ کہہ گئے یہ نہ سمجھنا کہ یہ حسین کر رہا ہے, یہ مصطفیٰ کر رہا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ کربلا میں گلا حسین کا نہیں کاٹا گیا, سیرت مصطفیٰ کا گلا کاٹا گیا. ارے یہ جملہ تو لے لو. زیادہ دیر وقت میں نہیں ہوگا, مجھے اس بات کا احساس ہے پورا. ہم پورے پولیس محکمے کے ساتھ ہیں. ہم یہاں اپنے دیش کے اس قانون اور سنویدھان کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں. ہم ماتم کر کے دنیا کو یہی بتانے والے لوگ ہیں کہ دیکھ لو, ہم سیرت مصطفیٰ کے علاوہ کسی چیز کو اسلام نہیں سمجھتے. اسلام کا تعارف 6 مصروں میں اگر کرنا ہے تو بس یوں سمجھ لینا کہ اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں زور شہ اٹھا کھجا ہے, اسلام کہیں نالہ زہرا کی صدا ہے, اسلام کہیں ظلم کہیں کرم و بلا ہے. اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے, اسلام نہیں. دیکھیے ہمارے متر, ہمارے پولیس کرمی ہمارے بیچ میں آئے ہیں ہماری رکشا کے لیے. میں 5 سے 7 منٹ رکھ کے تمام باتوں کو سماپت کر دوں گا. آپ کے ساتھ میں پورا کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں, آپ مطمئن ہو کے کھڑے ہو جائیں. ایک دم بالکل یہاں سیٹیاں نہیں بجیں گی, اس لیے کہ قوالیاں نہیں ہو رہی. جہاں ماتم ہو رہا ہے اور جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں شوق میں ہوتا ہے. اور ہم نے پوری دنیا کو یہی بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اس ہر واد کے خلاف ہیں جس کا راستہ آتنکواد سے ملتا ہے. کربلا میں اٹھا کر اس دھرتی کے پہلے آتنکواد کو پہچانوایا تھا جس کا نام یزیدیت ہے. یہ کہیں سپاہ صحابہ بن کے آتی ہے, کہیں لشکر طیبہ بن کے آتی ہے, کہیں القاعدہ بن کے آتی ہے, کہیں داعش بن کے آتی ہے. اور ہم ساری شیعہ برادری کے لوگ قیامت تک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا اپنے دین سے محبت کرتے ہیں, اسی دین کے کہنے پر اتنا ہی اپنی فرضی سے محبت کرتے ہیں. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ملے گی منزل مقصود یہ ایمان ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان کرتے ہیں. ہم یہ جلوس لے کر سامنے بھارت بھی ہے, بھارت کے بچے بھی بچوں بھی ہے, لیکن حسین نے نفرتوں کا خاتمہ مظلومیت سے کیا تھا. اپنی اسی مظلومیت کے لیے اس کا خاتمہ کرے گی. وہ مظلومیت جس کے لیے فیلحال مدینہ چھوڑ کے قرآن کا میدان کروا دیں اور ایک دھرم کو پہل میں اپنے 75 کو قربان کر کے خود بھی اپنے گلے پہ سر کا خنجر واپس ہو گیا. وہ تو سو گیا لیکن قیامت تک اس کا دین اسی پیڑھی کے ساتھ دنیا میں پہنچتا رہے گا اور یہ بتاتا رہے گا کہ اسلام وہی اسلام ہے کہ جسے کٹا کٹا کر فاطمہ جلال نے قربان کیا, قربان کر کے بچایا تھا. اداکاروں اور میری بات تمام ہو گئی. یہاں کا ماحول زیادہ
یہ دونوں جگہ کا ہم آبھار ویکت کرتے ہوئے انجمن صفائے حرم جو اس جلوس کو نکالتی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین نگر کی سے اس کی جانب سے ہم دھنیہ واد بیان کرتے ہیں پورے محکمے کا انٹیلیجنس کا اپنے پولیس کرمی بھائیوں کا اور جتنے بھی ہیں یہ ٹریفک کا نظام ہے یہ فائر بریگیڈ کا نظام ہے سب نے ہمیں کوآپریٹ کیا ہے اور ہم جب ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اسی حسین آقا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہر چیز کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے ہندوستان کی بھی حفاظت کرنا اس لیے کہ ہمارا پہلے ایمان کا نام اسلام ہے اور اسلام کے ساتھ دھرتی سے محبت کو ایمان کہا گیا ہے اس لیے ہم اسی حسین کے حوالے سے آئے ہیں جو ایک ایک کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا اس حادثے کے ساتھ ابھی آپ نے ہماری دیکھی تھی ہماری ایک چھوٹا سا جھولا بنا ہوا تھا حسین کا بیٹا مدینے سے روانہ ہو گیا ارے رات